سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اجہری کا بیان رہے گا، بہت ہی خاص بیان ہونے والا، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ سیام کو، رمضان المبارکہ کو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور سعادتوں والا مہینہ بنائے۔ اس کے استقبال کے لیے ہم اس کے آنے سے 2 ماہ بیشتر ہی دعا کیا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی عطا فرما۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہماری زندگی میں عطا فرمایا، اس کا بے پایہ کرم و احسان ہے۔ رمضان کو ایسے گزارو کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ پتہ نہیں کہ اس رمضان کے گزر جانے کے بعد اگلا سال جو رمضان آنے والا ہے وہ میری زندگی میں آئے گا بھی یا اس سے قبل میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو رمضان مل چکا ہے اس رمضان المبارکہ کا احترام اس اعتبار سے آپ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پر کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ رمضان میں سب سے زیادہ جس چیز کا سامنا آپ کو کرنا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ بھوک کا سامنا کرنا ہے۔ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، جس میں آپ سحری سے لے کر افطار تک پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر نہیں ڈالتے۔ دنیا میں اور بھی کچھ مذاہب ہیں جن کے ہاں روزے کا تصور پایا جاتا ہے، فاسٹنگ، اپواس، لیکن اس کی شکل الگ الگ ہے۔ کسی کے یہاں ہے فروٹ کی اجازت ہے، پکی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ کسی کے یہاں ہے کہ پانی پی سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو روزے کی شکل جو ہے انہوں نے اپنی الگ الگ بنائی ہے۔ کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ زمین سے نکلی ہوئی چیز نہیں کھائیں گے، یا پھر اس کو ہانڈی پر پکایا گیا ہو تو وہ نہیں کھائیں گے، باقی کچھ اور چیزیں درخت سے ملی ہوئی یہ سب کھا کر کے رہ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس طرح کا اگر روزہ رکھنا ہے تو سال بھر بھی ہم رکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اسلامی جو روزے کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ سحری سے لے کر افطار تک 2 بڑی چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ انسان کے لیے 2 بڑی چیزوں سے رکنا ہے۔ ایک کھانے پینے سے، ایسا نہیں کہ حرام چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ حلال کھانے کی چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ چاول، روٹی، گوشت، سبزی یہ سب حلال ہی ہے آپ کے لیے، لیکن حلال سے بھی بچنا ہے، حرام کی تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی چیز جس سے بچنا ہے وہ انسان کو اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی بیوی سے، صحبت سے بھی اسے بچنا ہے۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے۔ حرام تعلق تو بہت دور کی بات ہے، بیوی سے صحبت کرنا، بیوی سے جمع کرنا، اس سے تعلق قائم کرنا، یہ تو حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس حلال چیز سے بھی بچنا ہے۔ حرام کا پھر کہاں نمبر ہے؟
یہ آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کھانا پینا بھی حلال تھا، جمع کرنا بھی حلال تھا مرد کے لیے عام دنوں میں، عام راتوں میں، لیکن روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں سے جب بچنے کا حکم ہے تو پھر حرام چیزوں سے اسے کتنی دور رہنا چاہیے؟ دو بڑی چیزوں سے بچایا جاتا ہے، اور یہ دو چیز ضرورت ہے، لیکن اس کے جسمانی سکون جس میں رکھا گیا ہے، عورت سے تعلق گاہے بگاہے اس کی بھی اسے ضرورت ہے۔ تو کھانے پینے سے اور جماع سے جو روکا گیا وہ ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے، ایسا نہیں کہ پورے رمضان میں ہی منع کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو عورتیں تمہارے لیے حلال رکھا جیسے دوسرے دنوں میں حلال ہے۔ افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک جو تمہارا ٹائم ہے کھا پی سکتے ہو، اسی طرح جماع بھی کر سکتے ہو۔ رمضان المبارکہ کے دنوں کو کیوں ان تمام چیزوں سے دور رکھا گیا؟ یہ بڑی بات ہے میرے عزیزوں۔ بھوک انسان کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات بھوک آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ فقر و فاقے اور اس طرح کی غربت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے اور فرماتے کہ حد سے زیادہ غربت آدمی کو کبھی کبھار کفر کی طرف لے جاتی ہے، بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، بھیک مانگنے کی عادتیں آ جاتی ہیں، یا چوری ڈکیتی کی کوششیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے کرائم ہیں، ان کرائم کے پیچھے اگر آپ وجہ ڈھونڈیں گے کہ اس کا ریزن کیا ہے تو ان کا پیٹ ہے جو ان کو کرائم کرا رہا ہے، ان کی بھوک ہے جو ان کو یہ تمام چیزوں پر لے آتی ہے۔ کچھ عورتیں اپنے جسموں کے کاروبار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنا جسم دے دیا، وہ مردوں کے نظر کر دیں اور اپنا جسم ایک رات کے لیے بیچتی ہیں، تو ان کا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ تو اکثر میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی بھوک، ان کے پیٹ کی ضرورت شہوت سے کرنے والے کم ہوں گے، لیکن اکثریت جنہوں نے اس راستے کو اختیار کیا، گھر کی غربت، چند پیسے آ جائیں، گھر سنور جائے، ان تمام خواہشات نے ان کو اس راستے پر لگا دیا۔ بہت سارے چور ہیں، بہت سارے ڈکیت ہیں، انہوں نے چوری کا راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ غربت ان کو وہاں پر لے آئی۔ اور ایک بار آدمی کرنے کے بعد پھر مالدار ہو بھی جائے تو پھر وہ اپنی پرانی خصلت چھوڑتا نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ گنڈے، کچھ ڈاکو جو ڈکیت ہیں اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ غریب ہی رہتے ہیں، بہت مالدار ہو گئے، وہ ڈان کہلانے لگ گئے، کروڑوں کی ان کے پاس جائیدادیں آ گئیں، لیکن وہ کام چھوڑتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھوک نے ان کو شروعات کرا دی تھی، اب وہ بھوک ان کی موت تک مٹتی نہیں۔ بھوک کی وجہ سے وہ آیا تھا، پیٹ کی بھوک، اس کو مٹانے کے لیے چھوٹی موٹی چوریاں کیا، لیکن جس راستے کو اس نے اختیار کیا کہ بھوک کو ختم کروں، وہ راستہ ایسا ہے کہ موت تک اس کی بھوک کا وہ علاج نہیں دے سکتا، چاہے اس کے پاس اربوں کی جائیداد آ جائے، بھوک مٹتی نہیں۔ یہی طوائف کے ساتھ بھی ہے، وہ چند دن کر کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ دے، اس کا بڑھاپا آ جائے، جسم لٹک جائے، مگر وہ اس کاروبار میں جمی رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس راستے پر اس کو لایا کون تھا؟ اس کی بھوک، اس کی لالچ۔ شروع میں یہ سوچ کر کے آئی کہ چند دن مالداروں کو راضی کر دیں تو میرا گھر سنور جائے گا، مجھے بھی کچھ پیسے مل جائیں گے، تو اس راستے کو اختیار کیا، تو پھر یہ راستہ اسے موت تک چھوڑتا نہیں، اس کی بھوک مٹتی نہیں۔ کل دیکھا جائے گا، اگلی بار دیکھا جائے گا، یہ کرتے کرتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جنہوں نے بھوک پر کنٹرول نہیں رکھا، ان کو بہت خطرناک راستوں پر جاتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور رمضان المبارکہ اسی ریہرسل کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی تو تم ایک مہینہ ایسی پریکٹس کر لو، اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بھوک کو برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرو۔ دیکھو آج رمضان میں آپ بھی بھوکے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 25 دن تک، 30 دن تک بھی بھوکے رہتے ہیں دن میں۔ لیکن کیا بتاؤ مجھے، رمضان کی یہ بھوک تمہیں عیاشیوں کی طرف لے جاتی ہے؟
کیا یہ بھوک سے بے قابو ہو کر تم بھی غلط راستے کو اختیار کر لیتے ہو؟ حتیٰ کہ اس رمضان میں ہم پہلے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتے تھے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بھوک اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور تمہیں صحیح کرنے کے لیے یہی قرآن کی آیت کہتی ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم کو روزہ رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آج دنیا کے پاس یہ علاج نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بہت بڑی بات تاریخ کی ہے، بڑے دانشوروں نے کہا کسی بھی انسان کو بھوکا دیکھ کر ہمیں احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے، اس کی بھوک کو ختم کیا جائے، ثواب بھی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کے کھانا پینا ہی نہیں ہے، آپ کے اندر احساس جاگتا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے آپ نے مدد کیا، کچھ مالداروں نے مدد کیا، لیکن یہ بھوکوں کو کھلا کر کے کب تک آپ اس کا علاج کریں گے؟ ان کی بھوک ختم کب ہوگی؟ دنیا سے بھوک اور بھیک دونوں بند ہی نہیں ہوتی۔ ہم ان کے علاج کے لیے پیسہ بھی دے رہے ہیں، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ان کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھوک ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اور کب تک ہم یہ کرتے جائیں گے؟ بھوکوں کو کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ بھوک کا علاج ممکن کب ہوگا؟ میرے عزیزو، آپ دیتے رہیں گے اس کو دوبارہ بھوک لگتی رہے گی۔ دوپہر کا کھانا آپ نے کھلا دیا، انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ دوپہر میں آپ اس کو مچھلی گوشت سب کچھ دے دیں، پیٹ فل ہو جائے، بھر جائے، یہ زیادہ دیر تک نہیں، رات کو واپس اسے بھوک لگے گی، اس کی باڈی پھر طلب کرتی ہے۔ چلو آج دن بھر کا آپ نے کھلا دیا، کل کا کیا ہوگا؟ کل پھر اسے بھوک لگے گی۔ تو انسان کو روز بھوک لگتی ہے، ہر وقت پہ بھوک لگ رہی ہے، تو اس بھوک کو ہر وقت پہ آپ مکمل کرتے جاؤ کب تک کرو گے؟ یہی رمضان کا فلسفہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صرف بھوکوں کو کھلا کر کے ان کے پیٹ کا علاج کر دینا، چلیں یہ ہم کو حکم دیا گیا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن جو اتارا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، سارے انسان اگر اس آیت پر عمل کریں، اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ان بھوکوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمیں بھوک کا علاج بھیک مانگ کر کے نہیں، خود کے کنٹرولنگ سے کرنا ہوگا، تو پھر دیکھیں ان کا ہاتھ دنیا کی طرف نہیں آئے گا۔ بھوک برداشت کرنے کی طاقت آ گئی تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے 60 سال 70 سال تک ہمارے ایسے بزرگوں کو جنہوں نے ستو کے ذریعے سے، ستو گیہوں کا ایک آٹا، اور اس کو پانی میں بھگو کر تھوڑا گڑ ڈال کر اس پر گزارا کرتے ہوئے 70 سال گزار دیے، کبھی کوئی غذا نہیں کھائی۔ کیوں؟ بھوک پر کنٹرول تھا، بھیک مانگ کر کے نہیں۔ یہ اسلامی علاج تھا۔ سارے انسان بھوکوں کو نہیں کھلا سکتے تو کیا کریں؟ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ابھارتا جاؤں کہ غریبوں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، کرنا بھی چاہیے، بھوکوں کا خیال کرو، آپ کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو، آپ اٹھیں گے، لیکن کیا دنیا میں موجود سارے بھوکوں کا علاج آپ کر لیں گے؟ اور کب تک کریں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ اس وجہ سے حکم یہ ہے ان بھوکوں کے لیے بھی کہ تم بھوک کی وجہ سے غلط راستہ اختیار نہ کر لو، بھیک مانگنے نہ لگ جاؤ، تم بھوک کو کنٹرول کرنے کی عادت اس روزے کے ذریعے سے شروع کرو۔ روزہ تمہیں سکھا دے گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ رحمت اللہ تعالی بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں نفس کو جتنی بھی دنیا کی چیزیں دی جائیں یہ قابو میں نہیں آ سکتا، قابو میں نہیں آ سکتا۔ بڑی سی بڑی چیزیں دے کر کے اس کو شانت کرنے کی کوشش کرو، نہیں آئے گا قابو میں۔ کہا کیسے آئے گا؟ کہا صرف اور صرف بھوک کے ذریعے سے تمہارے قابو میں آئے گا۔ بھوکا رکھو نفس کو۔ ایک جوان آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی عمر ہو گئی لیکن کرنے کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ذرائع نہیں، اسباب نہیں ہیں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک شادی نہ ہو جائے روزہ رکھو۔ اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو۔
تم روزے کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہو۔ نوجوانوں کو آج بھڑکتا ہوا جو نفس ہے گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جتنا یہ کھاتے جائیں گے اتنی شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا روزہ ایک ڈھال ہے، اور روزہ ایک ایسی دوا ہے جو انسان کے نفس کو جو بھڑکتا ہوا بے قابو ہوتا ہے اس کو قابو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم دیا، ایک تو مسکینوں اور غریبوں کو کھلانے پلانے کا حکم تو ہے ہی اسلام میں، خیرات کرو ان کو دو، لیکن دوسرا حکم صحابہ کو بھوکا رکھ کر کے ان کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔